کہ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ بہت خاص الخاص کرم نوازیاں آگے بھی ہونے والی اور بھی بہت ہوں گی۔ اب یہی ایک روحانی ایک بات رہتی ہے، ایک آسرا ہمارے پاس ہے کہ لوگ بھوک افلاس درد تکلیف سے کرا رہے ہیں، خودکشی حرام موت مر رہے ہیں، فتنہ فساد میں داخل ہیں، ایک پل بھی سکون نہیں۔ لیکن جو نسبت والے ہیں، جو سلسلہ والے ہیں، ان کو ایک سکون ہر وقت حاصل ہے کہ یہ تو فانی زندگی ہے، یہ بلبلہ ہے، یہ ابھی پھٹنے والا ہے، ختم۔ تو آگے کیا بنے گا؟ جہاں کوئی کام نہیں آنے والا، نزا کے وقت کوئی کام نہیں آ سکتا، منکر نکیر سوال کرنے آئے تو کوئی آپ کی سفارش نہیں کرنے والا۔ لیکن میرے مولا نے یہ بھی فرمایا کہ نہیں بدل سکتے تقدیر کو، تمام جن اور انسان مل کر بھی اگر چاہے زور لگا لیں نہیں بدل سکتے، مگر میرے ایک فقیر بندہ فقیر کی دعا، مگر ایک دعا میرے بندے کی وہ تقدیروں کو بدل دیتی ہے۔ اور یہ میں کھلا آپ کو بات بتا رہا ہوں، پہلے بھی بہت سے لوگوں کو پتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے میرے اللہ نے، ہم سب کے مالک و معبود نے، ہم سب کے آقا مولا نے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے خلفاء نے، حضرت امام حسین پاک نے، آل رسول نے بہت دفعہ، ایک دو مرتبہ نہیں، بارہا مجھے تسلی فرمائی کہ جو تجھ سے محبت کرے گا کیونکہ تو ہمارا ہے، جو تجھ سے عقیدت محبت کرے گا ہم اس کی دستگیری کریں گے، نزا کے وقت بھی کریں گے، قبر میں بھی کریں گے، حشر تک کریں گے۔ ان کو بخشش کی خوشخبری ہو۔ اور اتنا اللہ کا فضل و کرم ہے، یہ بات بہت میں نے کھول دیا لیکن یہ ہوتا ہے۔ آپ غوث الاعظم جیلانی کو اٹھا کر دیکھے، ہمارے آقا پیشوا سلطان بابا دیکھے، حضور داتا گنج بخش کو دیکھے، لوگ آئے نہ آئے لیکن میں سچے دین کی بات کرتا ہوں، سچائی کی بات کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر کسی کو شک ہے نہیں تسلیم کرتا، میں اس کا شک دور کرنے کو تیار ہوں، دور کروں گا اس کا شک۔ صراط مستقیم صرف باتیں بتاؤں گا نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ راستہ دکھاؤں گا اور گھر تک وہاں تک چھوڑ کے بھی آؤں گا انشاءاللہ۔ جہاں آپ کے کوئی نہیں کام آئے گا، یہ نسبت کام آئے گی۔ میرے اللہ نے فرمایا کہ اگر میرا سچا ولی ہوا، اگر تو نے اس کے ساتھ محبت میری وجہ سے کی، میری محبت میں کی، تو تو نے در حقیقت مجھ سے محبت کی ہے، میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے، میرے نبیوں صحابیوں سے میرے ولیوں سے محبت کی ہے، اس کو اللہ نے اپنی محبت قرار دیا ہے۔ اور جو اللہ کی رسی کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے اللہ کی رسی اللہ اللہ کرنا ہے، اللہ کا نام لینا ہے۔ غور کرو، میں کسی مدرسے میں نہیں پڑھا ہوا، میں عالم کہیں میں فارغ التحصیل نہیں ہوں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے علم لدنی مجھے عطا ہے، اللہ کا فقیر ہوں۔ اللہ کی رسی کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اللہ آپ کریں۔ بھائی اللہ کو لفظ نہیں معلوم تھے کہ کون سا لفظ استعمال کرنا ہے۔ رسی کا ایک سرا ہوتا ہے، رسی کا دوسرا بھی سرا ہوتا ہے۔ رسی کو سمجھے کہ رسی کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا، اور قیامت تک کے لیے حکم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یہ رسی ہے انبیاء کرام کی، ان کے خلفاء کی، ان کے صحابہ کی، ان کے اولیاء کی۔ یہ وہ رسی ہے کہ جہاں تصدیق ہو فیض کی، روحانی فیض کی، اگر نظر آئے آپ کو ظاہر و باطن فیض، تو آپ جس زمانے میں بھی ہوں اس رسی کو تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ جو اس رسی کو پکڑ لے گا مضبوطی کے ساتھ ہرگز گمراہ نہ ہوگا، صراط مستقیم وہی ہوگا اور کامیاب و کامران ہوگا۔ صالحین کی رسی ہے، اولیاء کرام کی رسی ہے۔ کیونکہ اگر رسی کا صرف اللہ اللہ مقصد ہوتا تو اللہ کی رسی کو تو پھر اللہ رسی کا لفظ استعمال کرتا۔ رسی کا ایک سرا ادھر رہتا، قیامت تک دوسرا سرا جائے گا، حضرت امام مہدی تک یہ سرا جائے گا۔
تو یہ بھی آپ کے بھائی جو اس وقت بیٹھے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، وہ پہلے وہ کہنا ہم جو ہیں دیو بندی ہیں، میں نہیں مانتا، میں اہل حدیث ہاں، میں نہیں مانتا، وہ کہنا جی میں سنی ہوں، میں نہیں مانتا، تسی فلاں کرتے ہو، میں شیعہ ہوں، میں تو ان فلانے نہیں مانتا، یعنی قتل و غارت فتنہ فساد گالی گلوچ میں رہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو بھی کہاں سے آیا، میں نے نہ آپ کا نام پوچھا، نہ قوم پوچھی، نہ علاقہ پوچھا، نہ میں نے کوئی آپ سے خدمتیں لیں، نہ میں نے خدمتیں لیں کہ بھائی اتنی خدمت کرو، اتنے سال ہماری سیوا کرو، پھر ہم یہ دیں گے آپ کو۔ یہ نایاب فیض ہے نا، آپ پوری زندگی قربان کر دیں، آپ پورا مال و دولت قربان کر دیں، اور کسی کو یہ کہیں کہ بھائی میری یہ نزا کی تکلیف ہے تو اب تلوا دو میری، نہیں آپ کے کام نہیں نہ آ سکتا کوئی بھی۔ تو بھائی یہ اللہ کی رضا کے لیے بے لوث، بے لوث۔ اور پھر میں تو کہتا ہوں میں آپ کو کھانا بھی دوں گا، رہائش بھی دیتا ہوں بھائی، رہائش بھی دیتا ہوں، کھانا بھی دیتا ہوں، کچھ افزانہ بھی نہیں لیتا، افزانہ بھی نہیں لیتا میں۔ آپ اگر چاہتے ہیں راہ حق دیکھنا چاہتے ہیں، پہنچنا چاہتے ہیں، میں آپ اپنے آقا و مولا کو دیکھنا چاہتے ہیں، صحابہ کرام اولیاء کرام سے ملنا چاہتے ہیں، انبیاء علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کے جلوے دیکھنے چاہتے ہیں، آؤ چند دن رہ لو، خرچہ بھی میں برداشت کروں گا، تو یہ نہ کہے کل کو کہ یا اللہ میں غریب تھا، اس کی فیس بہت زیادہ تھی، تو یہ نہ کہے کہ حجت تھی میرے سامنے لیکن مولا درویش بڑا مہنگا سی، کہ میں اپنی مکان بیچتا، کوٹھی بیچتا، پھر میں پہنچتا، فیس نہیں دے سکتا۔ لیکن جو سچا سالک ہے وہ تو سب کچھ قربان کر دیا کرتا ہے۔ میں عام بندوں کی بات کروں، یہ بہانہ نہیں ہے، سب کچھ میں دیتا ہوں، رہائش بھی آپ کو دیتا ہوں، رائے حق دیکھ لیں یا مجھے دکھا دیں، پھر اختلاف کوئی نہیں نا۔ اور مرشد وہی ہے، تمام کسی مذہب کو، کسی مسلک کو پوچھ کے دیکھ لیں، جو انبیاء کرام کا راستہ ہے، اس کے صحابہ کا نبی، اور جو آپ کو آقا کل کی بارگاہ میں پہنچا دے، منظور کروا دے، پھر اللہ کی بارگاہ تک لے جائے، اللہ کی بارگاہ تک منظور کروا دے، تو پھر وہ مرشد کامل مکمل اکمل ہوتا ہے۔ اور اللہ کے فضل سے، کیونکہ یہ باتیں پہلے ہو چکی، میرے ساتھ بہت مناظرے بحثیں ہو چکی ہیں، مجھے کہا جی آپ 1 مہینہ نہیں، ہم تو آپ 8 دن میں ثابت کر دو، 8 دن میں نہیں آپ کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے فضل کرم سے میں نے 8 دن نہیں، میں نے بعض لوگوں کو کہ بھائی آ جاؤ رے، ابھی ایک توبہ تو کر دے، میرے کان میں کلمہ تو پڑھ دے، ایک دفعہ ایک لفظ کا اقرار کر لے، اللہ کو وحدہ لا شریک مان لے، اور میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی سچا مان لے۔ تو جس بھی مذہب کا بندہ ہے، جس مسلک کا بندہ ہے، جس جیسی تو عبادت ریاضت کرتا ہے، میں کچھ نہیں پوچھتا تجھ سے، اگر اسی رام رحیم کریم کے جلوے نہ دکھاؤں تو میں اللہ کا فقیر نہیں ہوں، جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو۔ تو جو بھی لگے ہو، جس نے تھوڑا سا ذکر کا طریقہ سمجھ لیا، بتاؤ کہ ابھی تو رزق حلال نہیں ہے، ہم نے مجاہدے نہیں کیے، میں نے تہجدیں نہیں پڑھوائیں، چلے نہیں کروائے کسی کے ساتھ، زہد نہیں کروائے، قربانیاں نہیں لیں، نہ دیں کہ آپ یہ کرو وہ کرو۔ آپ سے تو سادہ سی عرض کی ہے کہ بھائی میں تو سادہ سا انپڑھ آدمی ہوں، اللہ پاک کا باطنی علم مجھے ہوتا ہوا ہے، اللہ کے نبیوں نے مجھے علم دیا ہے، وہ علم سیکھنا چاہتے ہو، دیکھنا چاہتے ہو، سچے مرشد رہنما کی یہ نشانی ہوتی ہے، ورنہ آپ جب غلط جگہ پہ جاؤ گے تو کچھ نہیں ملے گا، تو پھر آپ کا قصور ہے۔ اگر آپ حکیم ڈاکٹر صحیح نہ ہو، فراڈیا ہو، ویسے بیٹا کہ جی حکیم سارے ڈاکٹر ہوں اس طرح سے، تو وہ آپ کی غلطی ہے، نہ کہ حکیم ڈاکٹروں کی غلطی ہے، یہ بھی بات یاد رکھیں۔ اگر آپ غلط پیر کے پاس چلے گئے، جو اپنی خود ہی نفسانی خواہش میں ڈوبا ہوا ہے، ابھی وہ اس کے دل سے ہرس ہوس نہیں گیا، تو مالک و معبود کہاں راستہ بنائے گا؟ اس کے دل میں وہ ہرگز نہیں ہوتا۔ یہ متضاد چیزیں ہیں، جب مخلص ہوتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، پھر اس سے پیشوا بھی صحیح ملے، تو پھر وہ پاک ہستیوں کی، انبیاء علیہ السلام کی، اولیاء کرام کی، صحابہ کرام کی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی نور کی تجلیوں کی بھی زیارت کرتا ہے، جسے اللہ کو کہتے ہیں۔ اور آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں، ادھر دیکھیں کہ بھائیو آپ جس مسلک سے بھی تعلق رکھتے تھے، آپ کو زیارتیں ہوئی ہیں؟ دیکھیں، آپ نگاہ کر کے دیکھیں ادھر بھی، دیکھیں، بتاؤ اتنی کھلی بات
ایسا راستہ آسان ترین، اتنا آسان ترین فیض، اگر اس کے بعد اب بنا کوئی لے نہ آئے تو پھر اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن اس کے پاس حجت نہیں ہے، حجت نہیں ہے۔ فرشتے پوچھیں گے موت کے بعد، کسی کے مذہب کے مطابق کچھ بھی بات ہو، اس سے پوچھ گچھ ہوگی، بتا ایسا گرو تو نے دیکھا تھا؟ لوگ گواہی دے رہے تھے، عقیدہ درست کیوں نہیں کیا؟ یہ ہر قوم کہتی نا، یہ ہمارے بزرگ ہیں، ان کو سب کو پتہ ہے، جو گرو سچا ملے تو پھر ہی بات کرو۔ مسیحی بھی یہ کہتے ہیں۔ یہ چورا شریف سے پیر صاحب کو خلافت ہے مشبہ کو، اور یہی کہنے آئے تھے، کل کے آئے ہوئے بیٹھے ہیں میرے پاس۔ یہ وقت آ گیا ہے، یہ خزانہ جو پر ہو گیا ہے، رحمت کا خزانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور منتشر ہو رہا ہے، لوٹ لو جتنا لوٹ رہا ہے۔ آج رحمت والی رات ہے، اللہ یہ حقیقت ہے۔ آج سرکار بحر ورا کا مقام ہے، جو اندھے ان کو آنکھیں مل جائے گی، جب نور کے اندھے ان کے سینے میں روشن بن جائیں گے، صحیح معنوں میں انسان ہو جائیں گے، انسان بن جائیں گے۔ جب انسان بن جائے گا اس کے اندر ربوبیت کا تمام خاصہ پورا ہو جائے گا۔ یہ سرکار لاسانی صاحب کے اوپر رحمت اللہ تعالیٰ کا فضل خاص ہے۔ آج وہ جوش میں ہوئے ہیں، چشمہ رحمت جوش میں آیا ہوا ہے، اپنا حصہ لے لو۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے میرے بھائیوں، یہ رحمت کی رات ہے، صبح کا ٹائم ہے، اللہ تعالیٰ کے چاروں طرف نور کے خزانے پر ہو چکے ہیں۔ آپ آسانی پر اپنا حصہ بانٹ رہے ہیں، لے لو جتنی ضرورت ہے۔ کسے کمدانی سانسا رب دی لج لسانی پیر دے رکھے آ رہی ہوئی ہے، ساڑھے جے نمانیاں دی ہر مشکل لسانی پیر اپنے ذمہ لئی ہوئی ہے۔ لسانی پیر اپنے ذمہ لئی ہوئی ہے، لسانی پیر دے کرم دی تم کا شکر اج دعا جہان چ پئی ہوئی ہے۔ نظران